پیتا شراب پی کر، جو شراب پیتا پیتا مر گیا، سارے زخمیوں کا گند اکٹھا ہوگا، زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے غلاظت نکلے گی، اس کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کو پگھلایا جائے گا، پھر اس کو ابالا جائے گا، پھر وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور اگر کفر پہ مر گیا پھر تو اور نیچے ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ گانے سنتے سنتے مر گئے، توبہ نہ کی تو پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے اندر تک کو پگھلا کے پار نکل جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک شاہراہ، ایک روشن راستہ لے کر آئے اور اس کی دعوت دی، آوا سفیان میری مانو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ گے۔ اب کہا میری مانو جنت کا میں ضامن ہوں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر کو 8 دروازے پکارے، پھر آپ نے کہا عمر ایک گھر میں نے دیکھا جنت میں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی کا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ محل اتنا خوبصورت تھا میں سمجھا یہ میرا ہے۔ جب میں اندر جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا اپنی طرف کیا، پھر فرمایا علی تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، میرا گھر پورا ہو گیا۔ جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ چاہے دنیا ساری بھی چلی جائے تو کام تو بن گیا، اس سے اونچا مقام اور کیا ہوگا؟ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہیں۔ حواری کا ایک لفظ میں ترجمہ اردو میں کوئی نہیں، حواری کا ایک لفظ میں ترجمہ اردو میں کوئی نہیں۔ حواری کہتے ہیں جس کا دل بالکل صاف ہو، شفاف ہو، ستھرا ہو، اور اگلے کے بارے میں اس کی محبت ایسی پاکیزہ ہو کہ اس میں کہیں کسی قسم کا بھی کوئی ایک بال کے برابر بھی فرق نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حواری۔ تو جیسے جان نثار کہہ لو، پورا ترجمہ نہیں، تو ہر نبی کا ایک ہوگا۔ آپ نے کہا میرے 2 ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر، اور یہ امت اس طرح سب سے پہلے داخل ہوگی، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی، اور آگے جب جائیں گے تو جنت کی سواریاں کھڑی ہوں گی، ان پہ سوار ہوئے اور ان کے زمرد کے پر، یہاں ابھی آپ باہر نکلیں گے نا تو اندھیرا ہے، بہت سو کو تلاش کرنا پڑے گا میرا موٹر سائیکل کیڑا ہے، تلاش کرنا پڑے گا میرا سائیکل کیڑا ہے، تلاش کرنا پڑے گا، اور وہاں جو ہی آپ پہنچیں گے فٹ آپ کو اپنی سواری نظر آئے گی، یہ میرا خادم، یہ میری سواری۔ تو سواری بھی سلام کرے گی، خادم بھی سلام کرے گا، آپ اس پہ سوار ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گی، اور اپنے مقام پر پہنچیں گے تو آگے جنت کا در کھلے گا، اور آپ کی ایمان والی عورت آپ کا استقبال کرے گی اور آپ کو 4 خوشخبریاں دے گی، انت حبی وانا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الراضیہ فلا اسخط، نہیں انا الخالد فلا اموت، اب میں ہمیشہ زندہ ہوں، موت نہیں آئے گی، انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیمۃ فلا ارحل، ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی چھوڑ کے نہ جاؤں گی، انا الراضیۃ فلا اسخط، اب ہمیشہ تجھ پہ راضی رہوں گی، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ 4 باتیں چاہے کوئی کتنا ہی نیک گھر ہو یہ ہو ہی جاتی، 2 تو یقینی ہیں، موت بھی یقینی ہے، اور اگر زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا بھی یقینی ہے، باقی اگلی 2 وہ بھی یقینی ہے کہ کھٹ کھٹ ہو ہی جاتی ہے، لڑائی ہو ہی جاتی ہے۔ ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، دنیا کا سب سے مقدس جوڑا ہے، دنیا کا سب سے مقدس جوڑا ہے نبیوں کے بعد علی و فاطمہ، علی و فاطمہ جیسا جوڑا دھرتی میں کوئی نہیں۔ ایک دن حضور آئے گھر میں، دیکھا تو حضرت فاطمہ بیٹھی پریشان، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ سے جھگڑا ہو گیا، کب وہ کہاں گیا، کب وہ ناراض ہو کے باہر چلے، تب ان کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مٹی کے اوپر، تو وہ کرتا نہیں تھا تو ساری مٹی کمر پہ لگی پڑی،
تو آپ نے آ کر یوں ٹھوکر ماری کا قم یا ابا تراب. حضرت علی کا ایک تخلص ابو تراب ہے، یہ اس دن پڑا. وہ غصے میں مٹی میں ہی لیٹے ہوئے تھے. قم، اٹھایا، ان کا ہاتھ پکڑا، گھر لائے، خود درمیان میں لیٹ گئے، علی کو ادھر لٹایا، فاطمہ کو ادھر لٹایا، ادھر علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر لا کر یوں دونوں کا ہاتھ جوڑ دیا. کہا ہو گئی صلح؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی صلح. اب بھائی دنیا میں تو ایسے مقدس بھائی ہو ہی جاتا ہے. پھر آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ انسانی. پھر حسن حسین سے مقدس جوڑی دنیا میں کوئی نہیں. ان سے مقدس جوڑا بھائیوں کا دنیا میں آ ہی نہیں کوئی سکتا نبیوں کے بعد. تو ان دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جا صلح کر بھائی سے. تو حسین نے فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ جنت میں بھی اپنے بھائی سے آگے جاؤں. میں جنت میں بھی اپنے بھائی کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شرم نہیں، میں بھی جا کے اس کے پاؤں پکڑ لوں گا. پر اگر میں نے پہل کر دی تو میں آگے ہو جاؤں گا. اور میں اپنے بھائی کے عدم میں جنت میں بھی چاہتا ہوں اس کے پیچھے رہوں، اس کے آگے نہ رہوں. یہ بات انہوں نے حضرت حسن کو جا کر کہی. وہ حسین تو یوں کہہ رہے ہیں. تو حضرت حسن وہاں سے بھاگے ہوئے اور آ کر گلے سے لگا لیا. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے. تو زندگی کا حصہ ہیں یہ چیزیں. سب سے مقدس ترین اللہ کے نبی کے سائے میں پروان چڑھنے والے امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. حضور کو محبت حسن سے دونوں سے تھی لیکن حسن سے زیادہ تھی. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. یہ تو پرانے واقعے سنا. ایک آج کی صدی کا واقعہ سنا. ہم تھے 1999 میں ہم نے حج کیا، پہلا حج. تو ہم مزدلفہ سے آ رہے تھے منا پیدل. پھر ہم حدود پہ آ کے بیٹھ گئے چونکہ فجر پڑھ کے تھوڑی دیر کھڑا ہو کے پھر آگے جانا ہوتا ہے. لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں، وہ تو بس جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں ایک بڑھیا اور بابا آئے اور اماں بہ گئی. بابے نے کہا اٹھی چلیے چیروندہ پہ ہے. وہ کہنے لگے میں تھکی پئی ہوں، میں نہیں جانتی. بابا نے کہا ہمارے علاقے کا تو ہماری زبان. بابا کہنے لگا اتھے شیطانوی چوٹنے تو اتھے بہ رہی ہیں ساری خلقت جاندی پئی. اس نے کہا میں تھکی پئی ہوں، میں ٹر نہیں سکتی. بابے کو ترارا آ گیا. بابو کہنے لگی نہیں جاننی ہوں کھجڑا زور لگتا ہی لالا. تو بابا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جاسے ہیں، اتھے تو میرے نال ہی رانا ہے. تو اب یہ کتنی نیک جوڑی ہے جو بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے ہیں لیکن ہو رہی ہے کڑکڑ ہو رہی ہے. تب اللہ تعالیٰ جب جنت کے دروازے پر اس کی بیوی استقبال کرے گی تو کہے گی میں راضی، اب لڑائی کوئی نہیں، میں ساتھی، اب جدائی کوئی نہیں. اب یہ لے کر آئے گا تخت پر اور گھر کا جو چھت ہوگی وہ فرش سے چھت تک 1,00,000 ہاتھ اونچی چھت ہوگی. اور وہ چھت یہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عرش اس کی چھت ہوگا. براہ راست اللہ کا عرش وہ جنت کی چھت بنے گا. نیچے دیکھے گا تو نہریں بہتی ہوئی، اوپر دیکھے گا تو سائے پھیلے ہوئے اور پھل پک کر خوشے بن کے جھکے ہوئے. سامنے دیکھے گا تو پرندوں کی قطاریں اور ڈاروں کی ڈاریں، اور دائیں بائیں دیکھے گا تو غلام غلمان کمر بند، چوک و چوبند چوکس، موتیوں کی طرح حسین، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے. دائیں بائیں دیکھے گا تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت کی خوبصورت حوریں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی جن کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال بس ایسے دیکھتا رہے گا، ایسے. اور اس 40 سال میں نہ یوں دیکھ سکے گا نہ یوں دیکھ سکے